نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون کہنے لگا پہلی قوموں کا معاملہ کیا ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرے پروردگار کو نہ تو غلطی ہوتی ہے ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس سے مختلف طرح کے نباتات نکالے۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے، انہیں اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق سنایا اور بتایا، تو اس نے مختلف طرح کی باتیں کی، سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا من ربکما یا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقا ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وجود بخشا بلکہ اس کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو جھٹلائے گا، منہ موڑے گا، بات کو نہیں مانے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو فرعون نے سوال کیا ما بال القرون الاولی، یہ جو آپ مجھے ڈرا رہے ہو کہ اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا، آپ کی بات پر ایمان نہیں لاؤں گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، میری گرفت ہو جائے گی، تو مجھ سے پہلے تو بہت سی قومیں گزری ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں، انبیاء پر ایمان لے کر نہیں آئیں، دنیا میں تو وہ بھی زندہ رہے، انہوں نے وقت گزارا۔ تو ما بال القرون الاولی، یہ اس کا سوال تھا، یعنی دنیا میں اللہ کی پکڑ نہ آنا وہ اس کو دلیل بنا رہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے۔ کیسا ممکن ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں، آپ کے بقول اگر اللہ کی نہیں بھی مانتا تب بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اس نے دلیل کے طور پر کیا کہا ما بال القرون الاولی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، اس بات سے تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ گزشتہ امتوں کی پکڑ نہیں ہوئی، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی پکڑ نہیں ہوئی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو گرفت نہیں کرے گا، یا اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے اس لیے گرفت نہیں کر رہا۔ تو میں علمها عند ربی فی کتاب، میرے پروردگار کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے، محفوظ ہے، وہ کتاب میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کس کی کب گرفت ہونی ہے، کب گرفت نہیں ہونی، کس کے کیسے اعمال ہیں، کیسے اعمال نہیں ہیں۔ تو لا یضل ربی ولا ینسا، میرا جو پروردگار ہے نہ تو ایسا معاملہ اس کے ساتھ کہ اس کی کوئی غلطی واقع ہو جائے کہ کرنا کچھ اور ہو، معاذ اللہ ہو کچھ اور جائے، ایسا بھی نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کرنا چاہتا ہو لیکن بھول گیا ہو کہ وہی میں نے یہ بات کرنی تھی، یہ کام میں نے کرنا تھا، ایسا نہیں ہے۔
دنیا میں کسی پہ عذاب نہ آنا نہ تو اس وجہ سے ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو غلطی ہوگی، یاد نہیں رہا، بھول گیا، یا اس وجہ سے ہے کہ بھئی غلطی سے اس کے بدلے میں کسی اور کی گرفت ہوگی، کسی اور کو پکڑ لیا، ایسا نہیں ہے۔ علمھا عند ربی فی کتاب، ہاں اللہ کی طرف سے وہ پکڑ ہونی ہے، یقینی ہونی ہے، وہ دنیا میں بھی ہو جائے کہ دنیا میں نہ ہو، آخرت میں تو بہرحال یقینی ہے، چونچہ آگے پھر ساتھ ہی آخرت کا مضمون اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، مزید اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی کہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا۔ اگر زمین اتنی نرم ہوتی کسی چیز کو وجود ہی نہ ملتا، جو چیز اس پہ گاڑی جاتی زمین کے اندر ہی دس جاتی، اتنی سخت ہوتی کہ اس کے اندر آپ اینٹ نہ رکھ سکتے ایک کھدائی کر کے اس کی، نہ اللہ نے اتنا سخت بنایا، نہ اتنا نرم بنایا، نہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ گولے کھاتی رہے، گھومتی پھرتی رہے۔ جعل لکم الارض، تمہارے لیے رہنے کے قابل بنا دیے، تم جیسے چاہتے ہو ویسے اس میں زندگی بسر کر رہے ہو۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اس زمین کو عبور کرنے کے لیے، آپس میں دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے، بڑے بڑے خطوں تک جانے کے لیے تمہارے لیے اللہ نے راستے بھی بنا دیے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے اندر بھی راستے بنا دیے، حتیٰ کہ جو لوگ کو پیمائی کرتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، ان کی چوٹیوں کو سر کرتے ہیں، 8 ہزار جو ہے میٹر، 8 کلومیٹر اوپر بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے راستے رکھے ہیں، وہ انہی راستوں سے اوپر جاتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ نے تمہارے لیے اس میں راستے رکھ دیے ہیں۔ وانزل من السماء ماء، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم اس سے، یہ اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے کہ ہم اس سے پودے نکالتے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کہ اللہ کے نازل کردہ پانی کی برکت سے ہم محنت کر کے فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، طرح طرح کے پھل پھول اسے پیدا کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، پھر ساتھ میں جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، تم خود بھی کھاؤ، اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ انسان یہ بارہا مضمون آ چکا ہے، زمین پہ غور کرے، ایک ہی زمین ہے، اس میں انسان بیج ڈالتا ہے، پودے کا سائز مختلف ہے، اس کے اندر لگنے والا پھل مختلف ہے، اس کی رنگت مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، حتیٰ کہ ایک ہی درخت پر پیدا ہونے والا پھل آپس میں ان کا سائز مختلف ہے، ان کا رنگ مختلف ہے، ان کا ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک جیسا ذائقہ نہیں آتا ایک پھل کے اندر، ایک ہی طرح کے پھل میں ایک طرح کا ذائقہ نہیں آتا، کوئی ہلکا ترش ہو جاتا ہے، کوئی بالکل میٹھا ہو جاتا ہے، کوئی شہد بن جاتا ہے۔ تو میں یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں جو دنیا میں ظاہر کر رہا ہے۔ اور جہاں تک ہم یہ زمین کی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف دنیا کی حد تک اس کا تعلق ہے۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، واپس بھی اسی میں تمہیں لے کے جائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے ہم تمہیں پھر سے نکالیں گے، پھر سے تمہیں باہر نکال دیں گے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ معاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر فرعون کے سامنے معاد کا تذکرہ کیا۔ یہ تمہیں بھول ہو رہی ہے کہ قوموں پر گرفت نہیں ہوئی، پکڑ نہیں ہوئی، اللہ نے پھر سے نظام بنا رکھا ہے، اس نظام کے تحت ہر ایک نے اٹھنا ہے۔ اسی زمین سے ہر ایک کی پیدائش ہوئی ہے، پیدائش براہ راست زمین سے ہوئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کا سلسلہ، اس کا اثر آگے نسل بعد نسل چلتا آ رہا ہے۔ یہ بالواسطہ زمین سے پیدائش ہوئی، کیسے کہ انسان کی بڑھوتری زمین سے حاصل شدہ پیداوار کے بغیر ہوتی نہیں ہے، وہ اپنے اس بڑھوتری کے لیے اپنے دودھ کا محتاج ہے، آٹے کا محتاج ہے، غلے کا محتاج ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بالواسطہ یا بلا واسطہ، منہا خلقناکم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ ہر ایک لوٹ کر زمین میں ہی جاتا ہے، چاہے اس کو دفن کیا جائے چاہے اس کو دفن نہ کیا جائے، یعنی حتیٰ کہ اگر اس کے جسم کو جلایا بھی جاتا ہے جیسے بعض مذاہب میں جلاتے ہیں تو اس کی جو راکھ ہے وہ بھی زمین میں ہی جاتی ہے، زمین میں ہی مکس ہو جاتی ہے، زمین کے ذرات میں خلط ملط ہو جاتی ہے،
تو وفیہا نعیدکم، پہنچتا بہرحال وہ خمیر مٹی میں ہی ہے، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اسی زمین سے ہم تمہیں پیدا کیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک مرتبہ پھر ہم نے تمہیں اسی زمین سے نکالنا ہے۔ جب وہ زمین سے نکالا جائے گا، میزان قائم ہوگی، پل صراط قائم ہوگی، جیسے پیچھے بات آ چکی ہے، پل صراط سے ہر ایک شخص سے گزرنا ہے۔ ہاں، گزرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، کوئی بجلی کی چمک سے گزر جائیں گے، کوئی گھڑ سواری کی رفتار سے گزر جائیں گے، کوئی دوڑنے کی رفتار سے گزر جائیں گے، کوئی پیدل چلنے کی رفتار سے گزر جائیں گے، کوئی گرتے پڑتے وہاں سے گزر جائیں گے۔ تو وہ جو پل صراط قائم ہوگی، میزان قائم ہوگا، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا، تو پھر وہاں پر جس کی کامیابی کا اعلان ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پھر کامیابی، اور جس کی ناکامی کا اعلان ہوا اگر وہ خاتمہ بالایمان نہیں ہے تو پھر ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کی مغفرت نہیں کرنی، کفر کی مغفرت نہیں کرنی، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، جیسا کیسا انسان ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، بہرحال وہ آخر کار کامیاب ہو ہی جائے گا، آخر کار اس کے لیے اللہ رب العالمین رضا کا اعلان کرے گا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو آخرت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوائے۔ آگے فرعون نے پھر کیا معاملات کیے، اسے پھر آگے سے کچھ باتیں کی، تو مضمون آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔